صرف اور صرف یسوع کی گواہی دینے میں اس نے گزار دی ہے. بہت بڑی اس کی قربانی. یہ ازدواجی رشتے میں بھی نہیں بنا, اس کھیکھٹی بھی نہیں دیا کہ ایس چھاپے جو میں باہر ہی نکلا, کیونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ سفر بہت کٹن ہے اور بہت مشکل ہے. یہ ایسا خادم ہے جو کلیسیوں کو, ایمانداروں کو میں سمجھتا ہوشیار کر گیا اور ان کو روحانی طور پر جینے کا ڈھنگ سکھا گیا ہے. آگے چل کے بتاؤں گا پولس کس کے وسیلے سے جیتا گیا ہے, بتاؤں گا آگے چل کے. کون ہے جو ایسے خادموں کو جنم دے دیتے ہیں؟ آمین. تو کہتے ہیں کس کے مطابق چلنا ہے؟ روح کے, کیونکہ روح اس کے بغیر ایماندار زیرو ہے. اپنی عقل, اپنی سوچوں کے ساتھ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم جب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں روح القدس کی قدرت کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کا سب سے پہلا 12 سال کی عمر کے اندر ایک سمجھ لیں مناظرہ یا ہو کن کے ساتھ؟ فریسیوں کے ساتھ, عالموں کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود بھی وہ یسوع مسیح کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. کیوں؟ وجہ کیونکہ وہ مولود مقدس ہے اور اس کے اندر دنیا والی باتیں ہیں ہی نہیں, بلکہ اس کے اندر سراپا خدا کا کلام ہے. اور یسوع مسیح پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنوں نے مجھے قبول کیا ان کو میں نے باپ کے, ذرا آواز تھوڑی آج اونچی رکھنی ہے, میں نے ان کو باپ کے فرزند ہونے کا. جب آپ بیٹیاں ہیں, آپ بیٹے ہیں, میں بیٹا ہوں, تو پھر میرے اندر اور آپ کے اندر دنیا کی سوچیں نہیں, باقی ہمیشہ اپنے باپ کی سوچ رہنی چاہیے جس نے ہمیں بلایا ہے, جس نے ہمارے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, جس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا ہے. پھر ہمارے اندر 24 گھنٹے سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوار تک اس کی برکت اور اس کا مسا, اس کی قدرت, اس کا جلال جاری اور ساری رہے. کیونکہ یہ پاؤں اٹھے تو اس کی قدرت کے لیے, یہ آنکھیں دیکھے تو اس کی قدرت کو دیکھے, یہ زبان کھولے تو اس کا کلام بیان کرے. کس کے ساتھ چلنا ہے ہم نے؟ روح القدس کے ساتھ. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کے لیے نکلتا اور مردوں کو زندہ کرتا اور دنیا کو بتاتا کہ میں کون سے تعلق والا ہوں, میں کون ہوں. وہ پانی کا بپتسمہ لے کر جیسے نکل باہر گیا ہے, اس کے اوپر روح القدس کبوتر کی صورت کے اندر اتر آیا ہے. اور یہ سائن تھا کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی صورت میں اترتا ہوا دیکھے گا, وہی میرا قدوس ہے, وہی میرا بیٹا ہے, وہی میرا بھیجا ہوا ہے, وہی ہے جس کو آسمانوں کے اوپر فرشتوں نے سجدے کیے ہیں. اور جب اس زمین کے اوپر قبروں کو کھولے گا تو پھر کھولے کبھی نے اس کو خدا مانے گی. جتنے کس سے چلتے ہیں؟ روح کی حضرت سے. آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے. ایمان کی کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کتاب پاورفل کتاب ہے, آگ کی لپیٹ کے اندر آگ میں جلتی ہوئی کتاب ہے, جس نے کلیسیا کو, کلیسیا کی بہنوں کو, کلیسیا کے بھائیوں کو, کلیسیا کے بیٹوں کو, کلیسیا کے
اگر کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن یہ جتنے ایماندار ہیں، اگر کہ میں قربانیوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. بڑے جو جلے ہیں اس کے لیے، بڑے ہیں جو اس کے لیے آرے کے ساتھ چیرے گئے ہیں. کہہ سکتے سنیں انہیں منادی کی دی ہے اے سانو سلا ملیں دیا تھا. کہہ سکتے ہیں میرے دشمنوں کو مار دے. ایلیا نے آگ نازل کی تھی، چلا کر رکھ دیے، مار دیے، اور ایک علاقے کے اندر یسوع کو اس کے شاگردوں کو نہیں جانے دیا. دو بھرا سن کہتے سن جے تو کہتا ہے تو ہم ایلیا کی طرح ان پر آگ نازل کریں. وہ ایماندار آگ نازل کرنے والا نہیں، ایماندار شفایت کرنے والا ہے، کیونکہ آپ کا یسوع صلیب پر لٹکا ہوا کہتا ہے اے باپ ان کو. کلیسیا ایسی نہیں ہے کہ کسی کی بربادی دیکھتی رہے، کسی کی تباہی دیکھتی رہے کہ جنہوں روشتے جانڈا ہے ٹکے گا تو پھر مزہ آئے گا. نہیں، یہ ایماندار کی گفتگو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ایماندار کی گفتگو یہی ہے کہ میرے خدا اس زمین کے اوپر جتنا تیرا جلال تیرے ایمانداروں تیرے لوگوں سے ہو سکتا ظاہر تو کر، کیونکہ تو بڑے قدرت والا، تو بڑا جلال کا بادشاہ ہے. کس کے ساتھ چلو گے؟ روح کے ساتھ. اور جو روح اس کے ساتھ سنگت کر لیتے ہیں، جو روح اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایسے ایسے ایماندار دیکھے ہیں گھر سے قدم نہیں باہر نکالتے جب تک وہ یہ دعا نہ کر لے باتھ روم میں باہر نکلنے لگا ہوں اور میری رہنمائی کرنا اور میرے منہ سے میرے یسوع کی قدرت اور میرے یسوع کا جلال ظاہر ہو. وہ بازار جاتے ہیں، وہ اپنے خدا سے روح اس کی قدرت اس کی رہنمائی کو مانگتے ہیں کہ خداوند تو میری رہنمائی کر. اسی لیے پالوس رسول ہماری، میری، آپ کی، ہم سب کی یہ رہنمائی کر رہا ہے. کس کے مطابق؟ پھر ذرا آیت کو دیکھیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق. کس کے موافق؟ روح کے موافق چلو تو جسم کی. کس کی؟ اوکے. یہ جو بدن ہے نا، یہ بدن، یہ جو بدن ہے یہ روح کے ساتھ لڑتا ہے. یہ روح کے ساتھ لڑتا ہے. میں آپ کو اپنا روحانی تجربہ بتاتا ہوں. کئی دفعہ میرے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، جہاں پر تو کھڑا ہے یہیں پر تو اپنی گھٹنے ٹیک. میں نہیں دیکھتا کون مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے کیا کہے گا، نہیں میں نہیں دیکھتا، میں گھٹنے ٹیک لیتا ہوں. وجہ میں خادم کو جانتا ہوں، اس کو اس نے چلا دنیا سے چلا گیا، رحلت کر گیا، یسوع کے پاس چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ کمیٹی چوک پر میں جا رہا تھا، کہتا سائیکل میرے ہاتھ میں تھی اور کہتا میں دعا کرتا ہوا جا رہا ہوں اور میں سائیکل لے کے جا رہا ہوں ایسے اوپر اس کے میں بیٹھا ہوں اور اس سے میں چلا رہا ہوں. کہتا اچانک پرانا کمیٹی چوک کس نے دیکھا نا پرانا کمیٹی چوک بڑا رش ہوتا سی، لانا لگی ہوئی سنو تھے گڈیاں بھی. اوکے. وہ کہتا ہے وہاں پر دنیا ہی دنیا، رش، دوپہر کا ٹائم، گرمی، اندر انتہا کی گرمی. کہتا خدا کے روح نے مجھے کہا فلپ رک جا. کہتا میں ڈر گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتا منہ کے بال گر جا یہیں پر. کہتا میں منہ کے بال میں ڈگ پیا. اندر دنیا میرے سے کٹھی ہو گئی، پتہ نہیں کی ہو گیا، بھائی کو اٹیک ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، میرے خدا نے مجھے کہا ہے مجھے یہاں پر سے جلا کر لوگ کے دعا تھے جو چلتے ہیں، جو روح کے موافق ٹھان لیتے ہیں، وہ پھر مردوں کو یہ نہیں کہتے ان کو دفناؤ، بلکہ وہ کہتے میرا ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں. یہ مرے گا نہیں بلکہ میرا خدا اس کو زندہ کرنے کی. ہاللویا. آپ کے لوگوں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں کہ ہم حادثات کے ساتھ یہاں پر نہیں ہیں.
قدرت کے ساتھ, کلام کی برکت کے ساتھ, کلام کی بلاہٹ کے ساتھ یہاں پر اکٹھے ہونے والے لوگ ہیں. ہیلیلویا. اور جو روح کے موافق, وہ کبھی بھی جسم کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے. جو جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ کبھی بھی خدا کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر کام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے جو روح اس کے مطابق اپنی زندگی میں سکتا ہے. آمین. اور یہاں پر لکھا ہے مگر جو منہ سے
سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. سنیے گا میں تو سمجھتا ہوں ایماندار جو ہے جس نے خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ اور بصیرت سے یسوع کو پہن لیا ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہی نہیں. کیونکہ لکھا ہوا ہے یوحنا کے خط کے اندر کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میرا خیال ایک گھنٹی نہیں آتا میرے پاس اور کسی نے بھی نہیں آتی ہے. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ وہ کر ہی نہیں سکتا. ایسے دعویٰ پاکرو کا یہ ہے دعویٰ آپ کی بائبل کا جس کو آپ سن رہے ہیں. یہ ہے دعویٰ بائبل کا آپ کے لیے. کیا دعویٰ ہے کہ وہ گناہ ادھی تیاری میں لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی لائٹ ہری ہنڈے ہی تھی. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ نہیں کر سکتا. اب تو کن کے بارے میں یہ بتا رہا ہے یہاں پر اور بتا کون رہا ہے؟ شافی اعظم منجی دو جہان جس کو آسمان پر بھی سجدے ہوتے ہیں زمین پر بھی اسے دنیا سجدے کرتی ہے. کوئی بندہ کنورٹ ہوا بات آ گئی ہے میرے اندر کہتا مجھے کسی نے بائبل دی پہلے راشن دیا اور راشن کے اوپر بائبل تھی. کہتا پورے گاؤں کو ملی مجھے بھی ملی پتہ نہیں کسی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. کہتا میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. کہتا میں حیران یہ کون ہے جو ان کی آنکھیں کھولتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہ کون ہے؟ کہتا میں اپنے ڈیرے میں سوتا تھا. کہتا رات کا ٹائم میں سو رہا ہوں اور ایک دم سے میری چرپائی کسی نے ہلائی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جس نے میری چرپائی ہلائی ہے؟ کہتا میں پھر سو گیا. اس کے بعد پھر زور سے ہلائی. کہتا پھر میں اٹھا میں نے دیکھا کوئی نہیں. پھر میں سو گیا. کہتا پھر ہلائی میں اٹھا میں نے کہا کون ہے؟ سامنے ہے. کہتا میں نے سامنے دیکھا تو ایک ایسا شخص جس کا چہرہ نور کی طرح ہے اور اس کا بدن خون سے لگتا ہے. کہتا میں ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا میں ہوں جو ان کی آنکھیں کھولتا. ساری زندگی ہاتھ منہ دھوتے دھوتے جسم کے بال میں نے جھاڑ لیے ہیں لیکن کبھی کوئی نظر نہیں آیا. تجھے میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے تو میرے گھر میں اتر آیا ہے. تیری من خدا کوئی نہیں. جسم کے موافق کبھی بھی نہیں آپ لوگ کے مطابق چل سکتے. آگے جسم کے ساتھ چل سکتے ہیں یا ہم لوگ کے مطابق چل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے روح کے ساتھ چلنے والے ہیں. جسم کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے والا نہیں کیونکہ جسم کے کام جل جاتے ہیں. ہاللیلویا. مگر جو منہ سے نکلتی ہے آپ سن لیجئے گا بڑے دن اپنے مطابق اپنی سوچ کے مطابق ٹرانسلیٹ کر کے نا آندے نے ایک میں کو یہ ریئل واقعہ بتا رہا ہوں. کسی عام انسان نے میرے ساتھ یہ بات کی. ان کا پادری صاحب دیکھو رب مشن والوں کو جانتے ہیں تسی وہاں پہ آ گئے رب مشن والے انہوں آپ ہی زمین پہ رب بنایا تھا. اس کیٹیگری کا بندہ تھا. منو کا پادری صاحب اے دیکھو یہ ہوں اسی جڑے پیندے ہیں نا کی بلا پیندے ہیں اسی ہاں کہ دوائی آتے جی تلائی دوائی آتی جی پیچھے ہاں نہ دیکھو کہ پیندے اگلے رکھے دے دوائی پینا اور دوائی پیندے ہیں جی اور روئے دوائی نو اور نسل تباہ ہو رہی ہے. آندہ دیکھو جی اے میں جو کچھ پینا وا یہ جو میرے اندروں نکلن دیا تھا میں تم یہ تو میں ناپاک نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھہر جا. میں کہا تم مجھے ہلکا لیا ہے ٹھہر جا تجھے معلوم نہیں ہے. میں کہا اوکے
رسول ہر گندی خواہش، سن لیجیے گا میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، خدمت والوں، بڑے قیمتی ہو آپ، اپنا بڑا خیال رکھیں، ضرور چونی بھی ہوئی نہیں تو گیا پھر، ٹھیک ہے، پھر گیا۔ میں نے کہا سنو، ہر خواہش جو بری ہے، نشے کی، زناکاری کی، بدخوئی کی، منافقت کی، جھوٹ کی، ناپاک پلانے کی، دل سے نکلتی ہے۔ کتوں نکلتی ہے؟ تو یسوع کی کہنے دیا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہہ رہا ہے، پڑھ لے ذرا، پڑھ کے ذرا اچھا ہوگا۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک، جو منہ سے نکلتی ہے، لیکن نکلتی کہاں سے ہے؟ منہ سے۔ اور خزانہ کہاں پہ ہے؟ دل کے اندر۔ یہ وہ جہاں سے سب کچھ اٹھتا ہے اور منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ آگے سنیں ذرا، اگلی آیت اور اس کو بھی کمال دیکھیں ذرا۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے؟ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی۔ اے سمجھی عالم، کہیں کہتے ہیں بیٹھے ہی عبادت اٹینڈ کر کر، پادریوں نو میل میل سوالو جواب کر کر، سن سن اینے کو سن ہو جاتا ہے، آپ ہی عالم بڑے پھرتے ہیں۔ پھر ایسے ہوئے عالم کہتا اس نے ٹھوکر کھائی۔ وجہ کون ٹھوکر کھاتا ہے؟ جو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا اور یسوع مسیح کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بہت بڑا سمجھ لے برگشتہ انسان۔ اے جو برگشتہ بندے، اے فریسی فقی جو اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، جس نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا، وجہ وجہ نہیں سی، کیونکہ شریعت کو جانتے سن، شریعت کو مانتے سن اور آنے سن۔ موسیٰ کے ساتھ تو خدا نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کس نے کلام کیا؟ اور ہم موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ متی تو رہی بات کی اسٹڈی کرے ہو کار جا کو اسٹڈی کرے ہو تو ہم پتہ لگے گا کہ ہم موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پادری نو کی پتہ ہے اگے جذباتی جا ہے۔ کہتا نہیں، جو روح کے موافق چل کے تو جسم کی خواہش کو انہوں نے اپنے علم میں بڑا فخر سے، او علم جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ سوچیں، وہ پلاننگز جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں، لیکن واحد ایک قدرت والا ہے جو زندگی دینے والا ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے مطابق چلو گے، روح کے مطابق۔ مگر میں یہ کہتا ہوں، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یہ میرے کو بڑے ٹاپک تھے، بڑے سے میرے کو پوائنٹس ہیں۔ ایلی ہے جو انتہا درجے کا جسمانی شخص، جو اس کے اندر سے روح القدس ناراض ہو گیا، ٹوٹ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہڑے ٹائم کا پاک روح میرے کو خفا ہو کے چلا گیا۔ کہیں میں نہیں سمجھ، کہیں ایسے منک نے بیٹھے تھے دعا تے کرنے ہیں، اور کی کریے اس تو بعد کی کریے؟ پادریوں کا کام ہوتا ہے، گھراں بھی چرچ بنا لو، نوکریاں بھی چرچ بنا لو، یہ تو پادریوں کا کام ہوتا ہے۔ آسان جانے نہیں پالنے، اسے نہیں پالن دے، آسان نہیں کرنا دیا تھا، کوئی احسان نہیں کرنا، کوئی بھی خدا پر احسان نہیں کرنا۔ یہ زندگی ہے، لیکن زندگی کے اندر ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دے
जो रूह के मौके चलकर लूसीफर को अपने पांव के नीचे रखा। जो रूह के मौके चलेगा, मैं आपको बता दूं, इब्लीस उसके पांव के नीचे रहेगा। आमीन। जो रूह के मुआफिक नहीं चलेगा, इब्लीस उसके दिमाग के नीचे रहेगा और ये टीरियां ही नहीं खो जाएंगी। उन्हें आए पसरा ना करना ऐ रह के कईयां दी वो इत्थे निशान ही पै गए ते पंज दे लगदे ने, दूरों ही भयानक लगन लग पैंदे। वो ये कहंदे ने इहदी शक्ल हो यार वेखो। क्यों? लूसीफर में 24 घंटे दिमाग के अंदर जब वो चला 24 घंटे दिमाग के अंदर शुक्रगुजारी और रूहों के जीतने के लिए प्लानिंग। मेरे खुदा मेरे साथ बहुत। मैं समझता आज का दिन इतना बाबरकत है, कमाल है, यकम है और हम यीशु की हुजूरी के पूरा प्लान में लोग खुदा में तस्वीर देना की कर रहे हैं। आओ रूह उससे घुटने टेकर पूछे कि पाक रूह, मेरे अंदर कौन सी बातें जो तुझे ना पसंद है? मेरी छठो मनु पसंद है, जो मुझे नहीं पसंद छोड़ो इस बात को। खुदा के रूह से पूछो क्या पसंद है, क्या। एक बात की थी वो हम करो बताने लगती है लास्ट में। पौलुस रसूल किसकी खिदमत की पैदाइश है, इसको समझे, इसको जाने। रसूल आज़म 14 खत लिखने वाला, जिसको लोग अपना टीचर मानते हैं और उसकी गवाही को, उसके खतों को पढ़कर यकीन करें, आज बड़े बड़े सूर में खड़े हुए ईमान में। ये किसकी खिदमत का फल है? ये वो डीकन, सुन लो, वो डीकन हो सकता है डीकन की खिदमत को लोग बातें करें और तू यही काम करते रहना में आन जान सफाइयां इधर उधर कहीं हो सकता है इस खिदमत को छोटा सोचे। लेकिन सुनिएगा, एक डीकन था वो, एक डीकन स्टिफनेस जो पूरी कलीसिया में सिर्फ इंतजामात करता है और गवाही दे रहा है अकेला, और सारे यहूदी जो कातिल हैं, जो कलीसिया को बर्बाद करने वाले हैं, और हालात भी ठीक नहीं सन उस टाइम पे, लेकिन वो हालातों को नहीं इंतजार कर रहा। हालात ठीक, हम तो यहाँ पर सब्र कर जाते हैं, हम तो यहाँ पर डर जाते हैं, हम तो यहाँ पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो खामोश होने वाला नहीं, बल्कि हालातों के बावजूद वो गवाही दे रहा है। और लिखा है सारे यहूदी, सारे फरीसी, सारे फिकी उसको पत्थर मार मार के संसार कर रहे हैं और उसको लहू लुहान करके। और जब उसने पता लगा कि मैं शहीद होने वाला हूँ, मेरी रूह प्रवास करने वाली है, तो उसने कहा कि ऐ खुदावन, ये खून इनके जुमे ना लगा, ऐ खुदावन ये खून इनके जुमे ना लगा, बल्कि मेरी रूह को कबूल कर और इनको माफ कर। उसकी माफी के कलमे, उसकी माफी के कलमे, उसकी माफी के कलमे वहां पर खड़े पौलुस साउल को पौलुस बनाकर चले गए हैं। और उसने कहा है मान लो पत्थर, इन्हीं में से एक पौलुस बनेगा और दुनिया को बताएगा आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, रिहाई हो। ये उनके मौके चलने वाले साढ़े ते मजाज के खिलाफ तो गल हो रहे, असी सदियां सदियां वही नहीं दिल च वही नहीं क्रोध ही नहीं जे करता। ऐसा की आंदे ने की आंदे ने वो बोलो नहीं तो कोई FIR कटी जाती किसी बोलो की आंदे ने कहना दिलों में कुछ तो है वो बोलो क्रोधी हैं क्रोधी आ तेरी बात होती है कि क्या बोलो सारी बातों अपने अंदर से लिखा है। वो शहीद हो, एक दिग्गज के
स्तिफनस शहीद हुआ है और दमिश्क की राह पर उसी को यीशु ने चुन लिया है। उसने कहा मुझे याद है अपने शहीद का ब्लड, जिसको तूने पत्थर मार मार के संसार कर दिया। पत्थर मारने वाले तुझी को मैं चुनूंगा और तुझी को बता दूंगा। फिर इसको पलूस को पत्थर मारे गए हैं, लेकिन इसकी दुआ थी, सुन लीजिए इसकी दुआ, मेरे खुदा मुझे उस वक्त तक नहीं लेकर जाना जब तक मैं पूरे यूरोप में तेरा कलाम न पहुंचाऊं। मैं नहीं जाना चाहता दुनिया से, मैं नहीं जाना चाहता जब तक गंदे यूरोप के अंदर मैं तेरा कलाम न पहुंचाऊं। ये है स्तिफनस की शहादत का फल। आज ईमानदारों, आपका फल किधर है? नवा महीना आ गया है, पूरा महीना आपके पास है, विजिट करो, मिलो लोगों से, जाओ उनके पास और उन्हें बताओ कि आसमान के तरह जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शाया जिसके वसीला से नहीं जाना। चलो कभी सारे खड़े, सारे हाथ उठा को मुझे तूने ताजा कर दिया है। यस